انداز دے نال استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محبوب سلطان صاحب خطاب فرمائندے پے ہن۔ ساری سٹیج دی زینت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ نجم الحسن نجب صاحب بنیں اپنے طرفوں اور صاحبزادہ فضل حق کے طرفوں اور تمام مدرسہ دے طلباء دے طرفوں دل دیاں تھا گرائیں دے نال خوش آمدید آدیاں۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرے ساں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر نجم الحسن نجم صاحب کو اپنے نورانی وجدانی خطاب دے نال سارے دلاں نو منور فرمائے سن۔ انہاں دے خطاب تو پہلے جاگن دا ثبوت لیندے ہویاں نعرے دا جواب دے ہونے نعرے تکبیر انج نہیں ہتھاں نو کھڑا کر کے چھک کے جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ نجم الحسن نجم صاحب۔ شکریہ سی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ وقال عز وجل یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محبوب سلطان صاحب زید مجدہ و فضلہ اور دیگر معزز محترم علماء کرام حفاظ و قراء حضرات اور اس عظیم ادارے دے سالانہ پروگرام دا حصہ آپ جملہ معزز محترم حاضرین اور سامعین، دعا ہے کہ رب کائنات اس ادارے کو جامعہ غوثیہ مہریہ معینیہ اور جرا اولڈ کیمپس ہے پہلا ادارہ ہے مرکز ہے اس کو اور اس برانچ کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماوے برکت عطا فرماوے۔ رب کائنات اس کو دین دا بہت بڑا مرکز بناوے اور علاقے بھر دی خیر واسطے انہاں دی رہنمائی واسطے اور خصوصاً آون والیاں نسلاں دے دینی شعور واسطے اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم آستانے اور خانقاہ دا مقام عطا فرماوے۔ اج دا یہ پروگرام خصوصاً آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے میلاد مبارکہ، کیونکہ ربیع الاول شریف دا مہینہ شروع ہے
اور یہ سونے دی ولادت دا مہینہ ہے، تو آپ دی ولادت مبارکہ دے تذکرے واسطے منعقد ہوئے خوبصورت پروگرام اور تقریب۔ اللہ رب العزت اپنے سونے حبیب علیہ السلام دی نظر عنایت دا خصوصاً اسا سارا کو مستحق بناوے، آپ دے ذکر دے نال، آپ دی اطاعت دے نال، آپ دی اتباع دے نال رب کائنات ساڑیاں زندگیاں منور اور روشن فرماوے۔ کہیں بھی ہستی دا ذکر خیر جڑا ہوندا ہے اس دے کئی حوالے ہو سکتے ہیں، اور یہ مہینہ چونکہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال منسوب ہے، تو لہذا میلاد دے تذکرے دے یا کہیں بھی ہستی دے میلاد دے ذکر دے بھی مختلف انداز ہیں جیسے سا کو خود اللہ سونے دی کتاب قرآن مجید نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے میلاد بھی قرآن کریم بیان فرمائیں اور اولیاء دے میلادی بیان فرمائیں، اور وقت میلاد دا پورا منہج سا کو عطا فرمائے کہ میلاد دے ذکر کیا موضوع ہو سکتا۔ سب تو بڑی چیز تو ہے کہ اللہ دی کتاب کہ نبی دا ذکر خیر فرماوے، اس دا اپنی اماں دے پاک بطن ہی چاونا، وقت او جری ماں بنن دی کیفیت ہوندی ہے نبی دی اماں دی، اس دا بیان کرنا خود خالق دا، وقت دی ولادت کو بیان کرنا، اور ولادت دے ویلے دے کئی دیگر واقعات اور اس نبی دے روحانی مقامات اور اس دی سیرت طیبہ دے کئی پہلوؤں کو اجاگر کرنا، گویا اس دے خصائص بیان کرنا، اس دے خصائل بیان کرنا، اس دے فضائل اور اس دے عظمتاں تے شانہ بیان کرنا، یہ خود سونے رب دی سنت ہے۔ قرآن کریم ہی جیسا وقت چونکہ مختصر ہے، قبلہ مفتی صاحب ان قریب تشریف گنا سے تا علماء کرام دی کثرت حفاظ کرام دی بہت ساری گاہلو آپ ہی سمجھ ویسے، لیکن برکت واسطے ظاہر ہے اللہ سونے دی سنت ہے، اور اسا اسے سنت دی ادائیگی دے وچ تے محبوب علیہ السلام دے نال اپنے قلبی تعلق کو مزید مضبوط بناؤن واسطے، سونے دے نال اپنی محبتوں کو سانجھ کرن واسطے چند لمحے اویں ذکر کرنے جی میں اللہ سونے نے ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق انبیاء دے میلاد نامے بیان فرمائیں، اور صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ کئی اللہ دے برگزیدہ بندے جڑے نبی اور ولی تنن، نبی اور رسول تنن، لیکن مرتبہ ولایت اور مرتبہ محبوبیت اللہ سونے دی ادھر فائز ہے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، انہوں دی ولادت تو نہیں ہوئی، انہوں دی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ سونے نے انہوں دی تخلیق تو پہلے فرشتہ نال جڑی صلاح کیتی ہے، حالانکہ وہ کہندی صلاح تے مشورے دا پابند نہیں، لیکن ذکر فرمایا اپنی شان دے مطابق، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ یہ اللہ سونے دی گفتگو ہوندی پئی کہ رب نے فرشتوں کو فرمایا، اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ اللہ سونے فرمایا کہ میں انسان پیدا فرماونا چاہنا، بشر کو تخلیق فرماونا چاہنا، مٹی کو سیاہ سن رسیدہ پرانی مٹی، کھڑکن والی وجن والی مٹی، من صلصال من حمئ مسنون، اندے کو انسان بنانا چاہتا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ بنا گنا تیار ہو ونجے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح مبارک اپنی شان دے مطابق فرمایا وہ بھی میں اندے پا چھوڑا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تھوڑا کم میں اے فرشتوں کے تساں اندی عزت دے وچ احترام دے وچ سرب سجود ہو مڑے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے فرشتے سرب سجود ہو گئے سوائے ابلیس دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا بھی ذکر فرمائے، اور تخلیق دے نال فرشتہ دے نال جو سونے رب دا مشورہ ہے اس مشورے کو بھی بیان فرمائے۔ ایویں حضرت آدم دے کول حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں، حضرت حوا نبیہ نہیں، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، قرآن کریم وضاحت فرمائی ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تھوڑے کول پہلے جتنے رسول بھیجے سے سونا سارے مرد ہیں، مرداں دے وچوں رسول آندے رہے، کوئی عورت نبیہ بن کے نہیں آئی، ولیہ بن کے دیگر مناسب اللہ نے عطا فرمائے، مقام عطا فرمائے، عزت عطا فرمائیں، لیکن نبی واسطے اللہ نے رجال چنے، مرد
تو حضرت حوا علیہ السلام دا ذکر خیر ہے. تو حضرت حوا آپ ولیہ ہی وخلق منہا زوجہ, اللہ نے انہوں دی تخلیق دا ذکر فرمائے. حضرت آدم دی تخلیق کو بیان فرمائے اور انہوں دی زوجہ اور ساری اماں حضرت حوا علیہ السلام دی تخلیق کو بھی بیان فرمائے. اور صرف انہوں کو بیان نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے ہر مرد ہر عورت دی تخلیق کو بیان فرمائے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اللہ نے پھیلا چھوڑے بہت سارے مرد تے عورتاں اس لو اماں بابے دی اولاد کو اللہ نے پوری زمین ہی پھیلا چھوڑا. تو ظاہر ہے وہ انہوں دا جمنا بھی انہوں دے اس پھیلن دے نال ہے وہ دا حصہ ہے. پیدا ہو سن تو وتی کائناتی جو وستیاں وسے سن تے اسی پھیل سے. اس طرح سونے رب نے سورۃ آل عمران دے وچ حضرت امرأۃ عمران, حضرت عمران دی گھر والی انہوں دی بیوی دا ذکر فرمائے. اور اتھا میلاد کہنا بیان فرمائے حضرت مریم علیہ السلام. ظاہر اللہ دی نبیہ نہیں, نبی دی اماں ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. آپ دے بطن مبارک وچ بچہ ہے یا بچی ہے, اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی منت بنی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میرے بطنی جو بھی ہے وہ میں تیرے نام لا چھوڑا ہے. اس کو میں دنیا دے کم نہ گھنساں, دنیا دے کم تے نہ لیساں. میرے بطنی جو بھی تیں بیٹا رکھا ہے بیٹی رکھی ہے, اے اللہ میں کو تیری خدمت واسطے, تیری عبادت واسطے, تیرے دین دی خدمت واسطے, نصرت واسطے میں کو وقف کر چھوڑا. یہ منت ہے آپ. اور اس دے بعد قرآن کریم فرماندے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, یہ لے بچی پیدا ہوئی. شاید منت منیندے انہوں نے دل چھئی بے میرا بیٹا جم سی, اور بیٹے دی امید وچ منت منی آنے. یہ اگلی آیت دسیندی ہے کہ وہ جڑے منت منیندی پہ انہوں نے دل چاہیے ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہو سی. ہن جے بیٹی جم پئی فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کر دین مولا میری تو بیٹی جم پئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت, فرمایا اللہ کو دسن دی لوڑ تو کو نہیں, وہ پہلے جاندا ہے جو کون پیدا ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت. لیکن ولیس الذکر کالانثى, قرآن دا اس معاملے سے بیٹی بیٹے دے جیسا پریشان رہنے وہ متعلق بڑا اہم لفظ ہے. ولیس الذکر کالانثى مفہوم کے ہے حضرت امرأۃ عمران, حضرت عمران دی بیوی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی نانی, حضرت مریم دی والدہ عرض کر دیا بین ٹھیک ہے بچی جم پئی ہے, لیکن جیرا بچہ میں منگا ہے اور جیری بیٹی تیں عطا فرمائی ہے. مفہوم ہے علماء فرمائیں ولیس الذکر کالانثى, بیٹا کداں بھی بیٹی دے برابر نہیں ہو سکتا. ولیس الذکر کالانثى, پتر دھی دے برابر نہیں ہو سکتا. دھی اتنی عظمت والی ہے چونکہ پتر میں منگا ہے تے دھی تیں عطا فرمائی ہے. میں کیا تے میری پسند کیا, اور اے اللہ تیری پسند ہے لہذا ولیس الذکر کالانثى, تیری پسند کو لتے کیا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی تسلی ہے دھی دے باباں دے واسطے. ولیس الذکر کالانثى کہ پتر دھی دے برابر نہیں ہو سکتا چونکہ پتر اسا منگدے ہوندے ہیں تے دھیاں او دیندا ہوندا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اگرچہ بیٹا بھی اللہ ہی عطا فرمائے, بیٹی بھی اللہ بھی عطا فرمائے. میں اس سینس پہ آدھا کہ عموماً منگے بیٹے ویندے, بیٹیاں منگیاں نہیں ویندیاں, لیکن اللہ سونا جیلے اپنی عطا دا ذکر فرمائے تو آدھا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جی اپنے دیوان دی گال کیتی ہے, پہلے بیٹیاں دا ذکر فرمائے پیچھے بیٹاں دا ذکر فرمائے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, جوڑاں دا ذکر او دے بھی بعد فرمائے کہ کچھ اللہ چاہتا ہے تو بیٹے بیٹیاں دوہیں عطا فرما چھوڑیں. بہرحال حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیاں. اماں جی عرض کہنیاں پیان مولا میں تا بیٹی پیدا کیتی ہے, ہوں یہ کیا کرے سو, مطلب ذہنی چے تصور ہے ہوں بیٹی کو کیویں اللہ دے دین دی خدمت واسطے دے سے. لیکن عرض کریں انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں دا نام مریم رکھ چھوڑے. مریم مانا عبادت گزار, پتر ہویا تو تیری خدمت دی چاہیے, دھی ہے تو تیری خدمت دی چاہیے. چونکہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, اے اللہ میں جو منت منی ہے جو پیٹی چاہیے تیرا ہے, لہذا ہے تیری خدمت تے نہ بھی خدمت گزار ہے نہ بھی عبادت گزار ہے. مریم منا عبادت کرن والی.
اس زبان لے انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، اور اے اللہ میں اس کو بھی اور اس دی اولاد کو بھی شیطان مردود کو تیری پناہ جڑے چھوڑے، تو ان دی حفاظت فرما، اس کو بھی تیری ساری اولاد۔ اور یہ دعا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح فرمایا حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرمایا؟ انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں فاطمہ کو تے فاطمہ دی پوری اولاد کو تیری پناہ تے امان ہی دے چھوڑے، تو شیطان مردود کو انہاں دی حفاظت فرما۔ اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اولاد فاطمہ واسطے، حضور دے اہل بیت اطہار واسطے، خصوصاً اہل بیت تے چونکہ بہت سارے حضرات اسی شامل ہیں، لیکن خصوصاً جڑے حضرت فاطمہ الزہرا دی اولاد ہے انہاں واسطے اعزاز ہے کہ حضور نے دعا فرمائی کہ تھاکو میں شیطان کول اللہ سونے دی پناہ جڑے چھوڑے، اللہ رب العزت تھوڑی حفاظت فرماوے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر دعا مقبول ہے، اس واسطے اگر یہ شعوری احساس سادات کرام دے قلب مبارک پیدا ہو ونجے تو انہاں دے اور درجہ ولایت دے وچ کوئی زیادہ پینڈے نہیں رہ وے، چونکہ اللہ دے رسول دی دعا اور ایک نسبت ہے، خونی نسبت، بدعت منی والی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دا حصہ ہون والی نسبت، فاطمہ الزہرا کو انہاں دی اولاد کو حاصل ہے۔ اور ول حضور دی دعا خصوصاً یعنی ہر دعائی مقبول ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، آپ دا زبان مبارک دا ہر بولی اللہ دی وحی۔ تو حاضر محترم حضرت مریم علیہ السلام دا اسم گرامی رکھ کے اما عرض کر چھوڑے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ فرماندے اللہ بہت سونے رنگ نال قبول کر چھوڑی، انہیں پیش کی تھی اپنی بچی، اللہ نے قبول فرما چھوڑی، اور اس کو اللہ نے بہت ہی سونی اولاد اس کو جاری فرمائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی صورتی رب کائنات نے انبتها نباتا حسنا، بہت ہی خوبصورت اولاد عطا فرمائی، وکفلها زکریا۔ ہن دیکھو کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور یہ ذکر کہیں کسے کہانی دی کتاب وچ نہیں، اماں دے پیٹ وچ آون دا ذکر بھی قرآن کریندا پیا، اماں دی رب نال گفتگو بھی قرآن نوٹ پیا فرماندا ہے، ول اس بچی دا پیدا ہون بھی قرآن بیان فرماندا پیا، وت اماں جو حال ونڈن سونے رب نال او مکالمہ بھی خود رب اس کو بیان پیا فرماندا۔ اور ہن اللہ سونا مزید اگو فرماندے وکفلها زکریا، کہندی کفالت پہنچی حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، اور کون ان حضرت مریم دے جی امرات و عمران قرآن ذکر فرماتا پیا، عمران دی بیوی عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ دوہیں آپسی ہم زلفن، دوہاں دیاں بیویاں بہنیاں، امرات و عمران صالح حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت عمران فوت ہو گئے انہاں دی حضرت مریم دی ولادت تو پہلے، لہذا حضرت مریم دی ہن مسئلہ بن گیا کہ انہاں دی کفالت کون کرے، تو انہاں دی کفالت اللہ فرماندا پی اسا حضرت زکریا کو عطا فرما چھوڑی۔ اور وقت حضرت زکریا نے کیسی کفالت فرمائی؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی چونکہ کفالت جن حضرت مریم یہ رلے حضرت زکریا اس حجرہ خاص وجن محراب کو مراد حجرہ خاص ہے، حجرہ عبادت ہے، اور ظاہر یہ بچی ہیں کفالت چھوٹی عمر ہی ہر کوئی ہوندہ ہے عموماً، اور خاتون اگرچہ وڈی ہو کے بھی ظاہر ہے اس کو کفالت دی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اتھا چونکہ کفالت دا ابتدائی ایج اور حصے دا ذکر ہے، تب بچپن چھوٹیاں بچیاں کھیڈیاں ہوئیاں جہاں انہوں دے کمرے حضرت زکریا ونجن لیکن وجد عندها رزقا، ہر ویلے ونکو ونک دے میوے موجود ہیں، کھانے موجود ہیں، کچھ دن انا لکی ھذا مریم یہ کھانا کتوں ہے، یہ میوہ کتوں ہے، یہ شے کتوں ہے، یہ وہ آدین ھذا من عند اللہ، میرے سونے رب کو لائی، قالت ہوا من عند اللہ، اور یہ کچھ چاہتا ہے اللہ سونا بغیر حساب دے رزق عطا فرما چھوڑے۔ یہ حضرت مریم دا ذکر تھی نبی ہے، قرآن نے یہ ذکر ہی تھیں روک چھوڑا ہے، وقت اگو ذکر فرمائے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، بعد ہی ذکر فرمائے چاند آیتاں درمیان اللہ تعالیٰ نے حکمیہ میلاد بیان فرمائے، او میلاد رکا کھڑے، کفالت رکی پئی، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، قرآن کریم اگو بات بیان فرماتا ہے، حالانکہ ان گال کوئی تھا ہونا چاہیے دائی، لیکن سونے رب دیاں جیریاں ترتیبہ ہی نہ وہ اپنے اندر ہی اپنا حسن رکھ دیا، اساں اگلی گال پہلے کر گھنے، اساں درمیانی گال تو پیچھے آنے۔ اللہ سونا فرمائے دے کہ اے سونے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تسا وہ منظر نہیں ڈٹھا کہ حضرت مریم دی کفالت دا فیض اور سعادت حاصل کرن واسطے
کیویں لوگاں قرآن اندازی تھی یلقون اقلامہم کیویں انہاں قرآن اندازیاں پیاں کہ ایہم یکفلو مریم دی جیڑی کفالت ہے اوندا شرف کون حاصل کرے سی وما کنت لدیہم اذ یختصمون اور چنگا بھلا رولا پے گیا انہاں دے وچ ہک آدے میں حضرت مریم دی کفالت کرے ساں بھی آکھے میں کرے تھا لیکن کفلہا زکریا پہلے اللہ نے واضح فرما چھوڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یہ اعزاز عطا فرما چھوڑا نبی ہن درمیان حضرت زکریا جے ڈٹھا نا کہ حضرت مریم دے کمرے جانا اتھاں ونک ونک دے میوے ہوندن تے اللہ سونے کو لاندن کھانے ہوندن جو بھی انسان دی کوئی مرغوب غذا مطعومات و مشروبات ہو سکتے موجود ہوندن حضرت زکریا نے کیا کیتا حضرت زکریا بڑھڑے بھی ہن اور آپ دی اولادی کو نہیں اتھاں بھی ذکر ہے بس مریم میں چیز ذکر ہے حضرت زکریا کو خیال آیا کہ جیری جھات فجر شام اللہ دیا نعمتاں اتر دیا پئیاں جھات کوئی خاص ہے ہنالکا دعا زکریا ربا حضرت زکریا کو اپنا کام یاد آ گیا کیرا حضرت زکریا علیہ السلام نے اتھیں ہی کھڑ کے دعا مانگی یہ توسل مکانی انساناں کول توسل ہو سکتے اللہ دے پیارے بندوں کو لیکن جڑیاں جھوکاں تے جڑیاں جھاواں تے جڑے وطناں تے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہیاں ہوویں او جھاواں تے جھوکاں تے ریتاں تے مٹیاں دے ٹبے بھی اللہ دی بارگاہ تے بھی مقبولیت رکھ جتھا اللہ دی رحمت وسدی رہی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت دیکھ کے نہیں وسدا ہوندا ابر رحمت یہ وسدے وہ نہیں دیتا بھئی یہ باغ ہے یا کوئی ویران ٹبہ ہے کوئی ستھری جا ہے یا کوئی میلی جا ہے یہ رحمت وسدی ہے تو بداں تے بھی وسدی ہے تے چنگاں تے بھی وسدی اور جی میں اللہ دی بارش والی رحمت دی سنت ہے اویں اللہ سونے دی ہر رحمت دی سنت ہے پورے ماحول کو معطر کر دے اس واسطے فرمایا کونوا مع الصادقین سچاں کو لا بیٹھے کرو جی رحمت وسدی پئی کچھ اندے قطرے تے کچھ چھینٹے تھوا کو بھی عطا ہو ویسے اس ماحول ہی باہن دینا تو حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرمائی اللہ یا رسول اللہ یا علی حضرت زکریا علیہ السلام دعا منگی اللہ کو طیب اولاد طلب فرمائی یا سورۃ مریم ہے اللہ کو وارث طلب فرمایا حبلی ملت ان کا ولیہ اتھاں آپ کو ذریت طیبہ مجموعی اندازی ذکر ہے میں کو نیک اولاد عطا فرما اتھاں فرمایا کہ وارث یعنی بیٹا عطا فرما اور اللہ سونے نے انہوں دی دعائی قبول کر چھوڑی اتھاں بھی قبولیت دا ذکر ہے فنادت الملائکہ فرشتہ نے ندا دے کے آکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام محراب دے وچ کھڑ کے یصلی فی المحراب نماز ادا فرماندے پہن ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین کہ یا زکریا علیہ السلام جیری جھات کھڑ کے منگاوے اساں فرشتے حقل پہ مرے دن نادت الملائکہ حقلہ مار کے فرشتے خوشخبری پہ دین او نماز اتھیں آلے کھڑن محراب دے اندر موجود ہیں اور فرشتہ کی طرف خوشخبری آ گئی اللہ سونے تھوڑی عرضی قبول فرما چھوڑیے اور تھوڑا یحییٰ بیٹے دی خوشخبری اللہ نے عطا فرما چھوڑی اور وقت اللہ نے صرف یحییٰ دی خوشخبری عطا نہیں فرمائی یحییٰ دی صفتاں تے ان دی سیرت ہی بیان فرمائی یعنی میلاد دے نال سیرت دا ذکر کمالات دا ذکر معجزات دا ذکر اور صلاحیتاں دا ذکر جنہیں رب نے رکھیا ہوئے روحانی مقامات انہاں دا ذکر بھی اللہ دی سنت میلاد دے ذکر دا حصہ ہے کیسے یحییٰ ہیں مصدقا بکلمۃ من اللہ کلمۃ من اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں دی تصدیق فرماؤن والے اور کہیں اس جنرل معنی بھی کیتا ہے کہ اللہ دے تمام کلام جرا پہلے موجود ہے ان دی تصدیق فرماؤن والے اور وسیدن اپنے اندر قائدانہ صلاحیتاں سرداری والیاں صلاحیتاں رکھن والے شخص اور ہستی ہیں وحصوراً اللہ تعالیٰ انہوں کو پاکیزگی اور طہارت ایسی عطا فرمائیے کہ کہیں نا محرم دو ہلکی جئی توجہ بھی آپ دے قلب اتھر پیدا نہیں ہو سکتی اور ونبی من الصالحین رب کائنات انہوں کو صالحین نبیان دے بھی یعنی انہوں دے جرا مقام ہے یا تاج ہے نبوت دا اللہ تعالیٰ اندھا بھی اعلان فرما چھوڑے کہ صرف بیٹا نہ ہو سی تے انہاں صلاحیتہ نہ ہو سی بلکہ وہ اللہ دے نبی بھی ہو سن اللہ دے صالح انبیاء دا حصہ ہو سورۃ مریم دے وچ بھی اسے واقعے کو بیان فرمایا گیا اور اللہ سونے نے جہرے واقعہ بیان فرمائے اس کے بعد کیا فرمائے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جہرے ڈیں حضرت یحییٰ جمع ہن اون ڈیں تے بھی سلام جہرے ڈیں وہ فوت تھی سن اون ڈیں تے بھی سلام جہرے ڈیں اللہ دے سامنے کھڑے ہو سن اون ڈیں تے بھی سلام
یعنی ولادت دا نہیں کہ نبی دی سارے نہیں اللہ دے سب ایام و لیالی اللہ سونے خالق تے مالک ہر شے دا راتاں کہ پیدا فرمائیاں یکبر اللہ اللیل والنہار کون نہیں تے رات ولٹیندا کھڑے تے رات تے نہیں ولٹیندا کھڑے اللہ سونے خالق یہ خلفہ نہیں دے بعد رات دا ہونا رات دے بعد نہیں وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر اور اراد شکورا رب کائنات ہی یہ چیزاں پورا زمانہ پوری کائنات ہوندی تخلیق ہے لہذا ڈین دے ہوندے تے راتی ہوندے لیکن جیرے ڈین ہوندا نبی جمع ہے اللہ سونا جڑا خالق ہے او آدھے اون ڈین تے سلام ہوے جیرے ڈین حضرت یحییٰ پیدا ہوئے لم نجعل له من قبل سمیا انہاں کول پہلے اساں کہندا نا یحییٰ رکھا بھی نہیں پہلی دفعہ دنیا تے جڑا بیٹا جمع فرسٹ ٹائم اودہ نا یحییٰ رکھا گیا اللہ نے او نا بھی کائنات کول سانب کے رکھا ہی پہلی باری حضرت زکریا دی قبولیت دعا دی صورت جنہوں کو عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے میلاد بیان فرمائے ایک پس سے حضرت مریم علیہ السلام دا جیری نبیہ نہیں ولی ہے وقت حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق دا ذکر ہے حضرت حوا علیہ السلام نبیہ نہیں ولیہ ہے انہوں دی تخلیق دا ذکر ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دی میلاد اللہ نے بیان فرمائی اللہ دے نبی ہیں اور نال انہوں دی صفات عالیہ بیان فرمائے انہوں دی اخلاق کریمانہ بیان فرمائے انہوں دا مقام و مرتبہ اور انہوں دی کردار دی عظمت اللہ نے بیان فرمائی اور وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمائے وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا مکانا شرقیہ بڑا خوبصورت انداز قرآن دا کہ جیلے حضرت مریم اپنے گھر والاں کو الگ تھی کہ ڈبھاری کوٹھے چ لگیاں گئیاں سارے گھاری چوندے نا بھئی ڈبھاری کوٹھا تے لہی کوٹھا تے لمہ کوٹھا تے ابا کوٹھا تے مکانن شرقیہ اس گھر دے وچ کوئی ڈبھاری جھوکی آئی گھر دا ہی قصہ کوئی ڈبھاری کوٹھا حضرت مریم الگ ہو گئیاں اللہ دی عبادت واسطے ڈبھاری کوٹھے چ اور ڈبھاری کوٹھے چ بیٹھی ہیں تے ہک جنا آوڑدا ہے اور آپ اس کو پڑھا منگ دیاں بھئی تو کیویں ہک مرد میرے کمرے چ آ گئی وہ دے انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ میں اللہ دا فرشتہ تیری کول آیا قاصد بن کے اور تے کو خوشخبری دیوان آیا ہک بیٹے دی جڑا رب تے کو عطا فرمائے ظاہر اے آپ واسطے مزید حیران کن گال ہے انا لکی ھذا میرے کیویں بیٹا ہو سکتے لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ کوئی بشر اب تک میرے قریب نہیں آیا میرا نکاح نہیں ہویا اور جب مرد اور عورت دا ملاپ نہیں ہویا تو بیٹا کیویں ہو سکتے قال کذالک اسا کہ بھائی میں تھیوڑا ہے جو اوندا فیصلہ جے کانا امر مقضیہ یہ تو تھی چکے فیصلے تو تھی چکے میں تو نسن آیا تے صلاح دی گال تو نہیں ہے تو اوندا فیصلہ ہے اللہ تے کو بیٹا عطا فرمائے لگا ہن اندازہ کرو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال پھونک مرے دن بیٹا پیدا ہوندا ہے اللہ سونے نے صرف اتنا ذکر نہیں فرمایا فحملت ہو حمل والیاں ہو گئیاں ادھا ذکر فرمائے وقت اللہ سونے فرمائے او جری درد سے تکلیف محسوس کرے دی ہر عورت ماں بڑھن والی اللہ نے اس تکلیف کو درد سے کو بھی اپنی واحدہ حصہ بنایا حضرت مریم علیہ السلام فاجاء المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا یہ وہ نسوانی شرم آیا ہے انہاں دی تکلیف اور درد دی کیفیت ہے وہ درد اپنی جاتے جیرا ہن تکلیف محسوس ہوندی پئی ہے درد زہدی لیکن اس کول ود کے اپنی شرم و حیا دا جرا ادن وین آنر از گان ایوری تھنگ از گان جے انسان دی عزت و ناموس متاثر ہو ونجے تو وقت انسان جیون جو گئی نہیں نا لہذا اس خالصتا نسوانی ایک شرم و حیا دی کیفیت عرض کرے دیا جی میں کوئی پاک باز عورت یا مرد آکھ سکتے اس قسم دی کہیں بھی صورتحال عرض کرے دیا کاش میں اس کو پہلے مر گئی ہوں اور میرا کوئی نام و نشان ہی نہ ہویا کہ ہون اس بیٹے دی آزمائش پوساں شادی نہیں ہوئی اس کو چاہ کے میں اپنے وطنہ تے اپنے جھوکاں دے کیوں ویسے لوگاں دے سامنے کیوں ویسے خالق کی کائنات فرمائیں لوگ جانن دے ایسا جانن پہلے تو تکلیف دا مسئلہ حل فرمائیں پیو قرآن کریم وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا پہلے اللہ سونے فرمائے بھئی ہونا یہ جڑی تکلیف ہے نا ہونا دور کرے دیں جا پہلے تو چشمہ جاری فرمایا انہوں نے قدمج وقت فرمایا ایک خجی ہلاؤ نا کیونکہ جذع النخلہ اسے خجی دے مونڈنا ٹیک لگیاں بیٹھیاں اس کیفیت ہی یہ خجی ہلاؤ تو تازہ پینڈ ڈھاسی موسم ہی نہیں پینڈ دا یہ خجی ہلاؤ اچھا خجی اتے وان کے تو بندہ ہلا سکتا ہے تلے بے کہ کوئی خجی ہلا سکتے ہاتھ نال کوئی درخت ہل سکتے ہو سن لیکن یہ تو ہلن دا نام ہی نہیں چاہتا باؤں میں چھوٹا ہی ہوئے
لیکن اللہ سونے فرمائے تو ظاہر ہے اندے حکم نال کائنات چاہی پئی چل دی الا لہ الخلق والامر اے خجی ہلاؤ اور رطبن ہنی تر و تازہ کھجور تھو کو ملوے آپ نے پانی نوش فرمایا کھجور تناول فرمائی او جیری درد ذہ والی تکلیف ہے رب نے دور فرما چھوڑ ہن ظاہر ہے انتہائی پریشانی دی کیفیت دی چھن کہ بچے کو چاہ کے ہن اپنے قوم دے پاسے کی میں ویسا اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ تسا جے اتھا ویسو نا تسا آکسو میں روزہ رکھی ودی ہوں کیشے دا روزہ چوب دا روزہ فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا میں اللہ واسطے روزہ رکھی ودی ہوں تے آج میں کہیں بندے نال ایسا خاموشی دا روزہ ہے بندہ نال نہیں علاوہ نال ایسا تو اندے نال ایسا جرا کائنات دا خالق بندہ نال گفتگو نہیں ہونی فاتت بھی قومہا تحملو اس بچے کو چاہ کے قوم کو لئیاں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا تانو تشنیع شروع ہو گئے جو امید ہے اور جو خطرہ ہے آپ کو ظاہر ہے یہ جی کیفیت جی ہے کوئی بھی کتھیں بھی آنا ٹنڈر نہیں ون سکتی اور کتھیں بھی وہ بہت بڑی عظیم مصیبت انسان واسطے ہو سکتی ہے اس قسم دی کیفیت تو وہ کیفیت ہے اور تانو تشریح لوگاں دے تانے شروع ہو گئے کہ اے مریم لقد جئت شیئا فریا بڑی عجیب و غریب کم ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا تھوڑی اماں بھی چنگی ہے تھوڑا بابا بھی چنگا ہے تسا یہ کیڑا کم کر لیتے کہ شادی والے نہیں تھی تے بیٹا گن کے آ گئے فاشارت الیہ جو کہ اللہ سونے فرمایا ہے تسا چپ دا روزہ رکھی ودے وے انہاں کو آکسو میں کو روزہ اشارہ کرے سو لہذا فاشارت الیہ بچہ چاہی بیٹھی ہے اپنی گود اور بچے تو اشارہ کرے دین حضرت مریم علیہ السلام ہاتھ نہ لا دیا نہیں اسے کول پوچھو جے آیا پیے السلام علیکم اسے کول پوچھو جے آیا پیے میں کو تو روزہ میں تو گفتگو کر ہی نہ سکتا وہ دن قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا کہ ہن اسا کو اتنا کودن تے نہ سمجھ جو اسا نیولی بان نوزائیدہ بال نال گفتگو کروں کو پوچھو تو کیویں آئے تے کنوں آئے ایڈے لیونے تا سنے قال انی عبد اللہ انہاں فرمایا تساں تے نہ پوچھو میں آپ دسیندا میں کون تساں پوچھو نہ پوچھو اسا آپ جواب دیں اللہ تعالی نے قوت گویائی عطا فرمائی انی عبد اللہ اور وقت قوت گویائی دے بعد پہلے میلاد بیان ہوئے اما جی دیاں تکلیفاں بیان ہوئیں ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گفتگو انہاں دا مقام مرتبہ انہاں دی شوکت انہاں دے روحانی مقامات انہاں دی سیرت طیبہ اللہ تعالیٰ دی طرف عطاواں اللہ دا کرم تے فضل او بیان ہوندا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی اللہ سونے میں کو نبی بنائے وجعلنی مبارکن اینما کنتو میں جتھا بھی ہو ساں اللہ سونا اس مقام کو اس جھوک کو برکتاں عطا فرما چھوڑی سی جتھا میرے قدم لگ سن اللہ تعالیٰ دی برکتاں اتھائی موجود ہو سی اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا جب تک زندہ ہاں اللہ دا میں کو حکم نماز پڑھدا رہا میں تے زکات دیندا رہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي اپنی اماں دے نال سونا سلوک کرن والا ہوں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جبارن شقیہ اللہ نے میں کو سخت مزاج اور سرکش نہیں بنایا جی میں حضرت یحییٰ دہائی حنانن اللہ تعالیٰ نے کو نرم مزاجی عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مزاج دی ٹھنڈک اور مزاج دی مٹھاس عطا فرمائی اور اس دے بعد حضرت عیسیٰ اپنے اتنے سلام پڑھ دیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا جیرے ڈی میں پیدا ہویا ہوں تے ہی سلام جیرے ڈی میں فوت تھی سا ہوں تے ہی سلام جیرے ڈی اللہ دے کول وان کھڑسا ہوں ڈی تے بھی سلام اللہ دی بارگاہ حاضری دے عرض کرنے دا مقصد یہ میں استدلال واسطے چند چیزاں آپ دی خدمت عرض کی تھی کہ اساں ہی پریشانی کی مبتلا ہوں بے پتہ نہیں میلاد بیان کرنا ہے کہ نہیں کہیں دی سنت ہو سی تے کہیں کیتا ہو سی تے کہیں نہ کیتا ہو سی سارے سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قرآن پڑھ دے رہے کہ نہیں پڑھ دے رہے جتنی باری قرآن پڑھانے اتنی باری میلاد بیان فرمائے اساں جتنی باری قرآن پڑھ دیں اتنی باری حضرت یحییٰ دا میلاد پڑھ دے پائیں حضرت مریم دا میلاد پڑھ دے پائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد پڑھ دے پائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا میلاد پڑھ دے پائیں سورۃ قصص پڑھو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسا حضرت موسیٰ دی امی کو آکھا کہ کو کھیر پلیندیاں رہو حضرت موسیٰ کو کھیر پلیندیاں رہو لیکن زمانہ اور وقت اور ماحول بڑا مشکل ہے کہ فرعون دے لوگ جڑے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفۃ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم ایک کیفیت ہے
کہ وہ کو پتہ لگے کہ بنی اسرائیل دا ایک بیٹا جمسی تے میری اقتدار دے واسطے حکومت واسطے خطرہ ہو سی، لہذا اس نے آکھے کہ یذبح ابناءہم، کوئی بیٹا انہاں دا زندہ نہیں ہونا چاہیے، جنہاں پتر جمے اس کو قتل کر چھوڑ۔ ہن بنی اسرائیل دے ہک بال کو روزانہ بوئے کھڑکھا بلکہ حاملہ عورت دیاں پوری ایک انٹیلیجنس ہے جی انہاں دی پھردی رہندی ہے پورے علاقے دے وچ، پورے مصر دے وچ، کہ دیکھو کون ماں بنان والی ہے، کون ماں ہے، کہندا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور بہت انٹیلیجنس دے لوگ بار بار آ کے وہ خبراں چاہ کے بہت جڑی جمے ہاں پتر جمے کے دھی جمی ہے بہت اس کو آ کے قتل کریں، اور یستحیی نساءہم، بیٹیاں کو زندہ چھوڑ دیں اور بیٹوں کو قتل کر چھوڑ۔ اللہ نے پورا منظر تے ماحول بیان فرمائے، وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ذکر فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ پیدا ہو گئے، اسا انہاں دی امی کو آکھا، اللہ دی وحی صرف نبیاں تے نہیں اتر دی رہی، اللہ دی وحی نبیاں دی ماما تے بھی اتر دی رہی، اوحینا الی ام موسیٰ الارض، کیفیت مختلف ہے لیکن لفظ ہوئے۔ اسا حضرت موسیٰ دی امی کو حکم فرمایا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن فیضا خفتے، اگر تو کو خوف ہوئے کہ اس کو کتنی فرعون دے بندے گول کے انہاں کو قتل نہ کر چھوڑیں میرے شہزادے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وقت کیا کرنا ہے تسا فیضا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، وقت اس کو سمندر ہی بھکا چھوڑا ہے، بیٹے کو سمندر دے حوالے کر چھوڑا ہے۔ اندازہ کرو فرعون کو بچان دی کوئی امید ہے تے سمندر کو بچان دی کیری امید ہو سی، لیکن اوندا حکم ہے جڑا سمندراں دا خالق تے مالک، جے حکم نال کائنات پہ چل دی ہے، للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی حکم اوندا چلدا آئی، آج بھی اوندا چل دے تے کل بھی اوندا چل سی، کہندے حوالے اس نے دنیا نہیں فرمائی، واحد و یکتا خالق تے مالک تے عامر مطلق، فرمایا فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، کوئی غم تے خوف نہ کریں، دو وعدے کریں دے پہ، انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اس کو اساں تیرو ہی ولے سوں بھاویں جو سمندران دے حوالے تھی نہ پی، لیکن کھیر اما ہی پلاونے کوئی وے کو اساں دا کھیر نہ پلاون دے سوں کہیں بھئی عورت اللہ سونے دے وعدے ہو گئے۔ اور اس تے اعجاز القرآن دے جڑے گفتگو ہے سارے علماء دی، اس اسمعی بہت بڑا عربی ادب دا امام ہے اور نحو دا امام ہے، اس نے ایک لڑکی دے زبان کو بڑی فصیح اور بڑی بلیغ گفتگو سنی، اس کو بڑا مزہ آیا، اور جی میں ہوندے جڑے سمجھن والے لوگ ہوندے لفظ بھی انہوں کو کملہ کر سٹے، اگر سمجھا یعنی تحسین ہے، وہ ایک شعر ہے کہ صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس، صاحب آدھے کہ دو شئیں جیڑی ہیں او شعر دا بیڑا غرق کر چھوڑے دیا، شعر دی داد ظاہر ہے، ہر شاعر کو داد چاہی دی ہوندی ہے اپنے کلام دے ہوتے، وہ آدھے دو شئیں شاعر دے سارے کلام دا بیڑا غرق کر چھوڑے دیا، قدر شعر دی قدر مکا چھوڑے دیا، پہلی تحسین ناشناس، دوجی ہے سکوت سخن شناس، جیڑا کلام کو سیان دے وہ چپ بیٹھا ہوئے او دی چپ بھی شعر مکا سٹے دی، جیڑا سیانا والے چپ ہے، اور تحسین ناشناس جیڑا لیون ہے او ڈنڈ گھتی بیٹھا ہوئے واہ واہ او دی واہ واہ بھی شعر دا بیڑا غرق کر سٹے، سمجھن والے دی چپ تے نہ سمجھن والے دی واہ واہ، دو چیزاں شعر دے واسطے نقصان دے، تو بہرحال جیڑا تحسین شناس ہے نا وہ تو کمال چیز ہے۔ اسمائی نے جی اس عورت کو سنا، لڑکی ہے چھوٹی حالے بالغی نہیں تھی، گفتگو اتنی بلیغانہ اور اتنی فصیحانہ گفتگو، اس نے آکھا ما افصح کے قاتلک اللہ، کہ کیڑی سیانی ہے، کیڑی فصیح و بلیغ ہے، مرے انشاءاللہ قاتلک اللہ، مرے انشاءاللہ جی میں ایسا سرے کی جاتے ہیں بچوں واسطے یا محبت دے اندازی، مارن مقصود نہیں ہوندہ، ظاہر ایک ایکسپریشن ہے کہ مرے انشاءاللہ کیڑی سیانی ہے، کیڑی فصیح و بلیغ ہے۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس آکھا اسماعیل تو قرآن دے بعد کہیں بے کلام کو بھی فصیح و بلیغ سمجھیں دے، اللہ دے کلام دے بعد ہی فصاحت و بلاغت ہو سکتی۔ حضرت لبید نا کلمہ پڑھ چھوڑا، حضرت عمر نے فرمایا لبید کوئی نواں کلام سنا میں اس آکھے عباد القرآن، اللہ اکبر، جنہاں کلمے نہ سے پڑھے تو شعر آدھے ہوندیا سے، جنہاں کلمہ پڑھا سے تے قرآن پڑھا سے تے قرآن سمجھا سے، ہن اساں گنگے تھی گئے، ہن سارا کلام ہوئے جے رب دا کلام، اون دے بعد اساں کون ہے کلام لکھن والے، وہ فصاحت و بلاغت۔ اس لڑکی نے کیا کہا؟ اس آکھے لڑکی نے اے آیت کریمہ پڑھی جیری میں پڑھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
اسا کے ہک آیت اللہ تعالیٰ نے دو امر بیان فرمائن، دو نہج بیان فرمائن، اللہ نے دو خبریہ جملے بیان فرمائن اور اللہ تعالیٰ نے دو وعدے فرمائن۔ ہک آیت وچ 2+2+2+2 اللہ نے 8 شئی بیان فرمائن ہک آیت وچ، اور کیا سیمیٹری ہے انہوں نے اندر، کیا ترتیب ہے اور کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ اوحینا بیانیہ جملہ ہے، خبریہ جملہ، اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ دو خبریہ جملے ہو گئے، ان ارضعیہ اور القیہ فی الیم دو امر ہو گئے، لا تخافی ولا تحزنی دو نہج ہو گئیں، انا رادوہ الیک ہک وعدہ وجاعلوہ من المرسلین دو وعدے۔ اللہ 2+2+2+2 ہک آیت یہ سونے رب نے اتنا حسن بکھیرے تو ہی کلام دے بعد آتے ہیں جو اصل سیانے ہیں، اللہ دے کلام دے بعد کون فصیح و بلی ہو سکتا۔ بہرحال آیت اپنے اندر ایک حسن رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اماں نے سمندر دے حوالے کر چھوڑے اللہ دے حکم نال، او جڑی صندوق سمندری تیر دی ودی اللہ سونا وہ صندوق دا ترن بیان پیا کریں دے، فرعون دے محل وچ وڑی ویندی ہے، فرعون دے جتھاں او کنارے دے اوتے انہاں دا محل ہے اور محل دا کو چمن ہے، اس چمن دے نیڑے ون صندوق پہنچدی ہے اور ڈے دن محل والے بھی تو کوئی صندوق آندی پئی ہے تے صندوق دا اتو دروازہ کھلا ودے تے بال کھلدا ودے وچ اس کو چیندن، اور فرعون دی گھر والی حضرت آسیہ علیہ السلام انہاں تو گھناندن، یعنی فرعون دے نال ہی اگر اللہ تعالی مقدر سونے کرے تو فرعون دے قرب وچ رہ کے بھی حضرت آسیہ جیسی ہستیاں رہ سکتے، فرعون دے قرب وچ رہ کے اللہ تعالی دی حمد و دی ثنا تمام تعریفاں تے سلاماں دی ذات واسطے کہ سونے رب اگر چون چھوڑے بندے کو ود صحبت کوئی معنی نہیں رکھ دی، ود گندے ماحول وچ اللہ تعالی ول اروڑیاں تے بھی ایسے پھل اگا کھڑ دے کہ جڑے اروڑی دا سمیل اپنے پاسے لیکن پھلاں دا رنگ ہی اپنے پاسے تے پھلاں دی خوشبویاں ہی اپنے پاسے، لہذا ہر کہ اپنا جواب دیونا ہے پر اے جواب نہیں دیونا۔ اور اگر بدبختی ہوئے تو وقت نبیان دے قرب وچ رہ کے بھی حضرت نوح علیہ السلام دے قرب وچ رہ کے، حضرت لوط علیہ السلام دے قرب وچ انہاں دی بیوی رہ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مقدر سونے کرے اور فطرت اللہ تعالیٰ سونی عطا فرمائے۔ اور آسیہ کیا دیے، یہ فرعون ظاہر ہوتا ہر بال قتل کرنے ودے، فرعون کو بال کو بچاؤنا تو وڈا اوکھا کم ہے، لہذا قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، یہ فرعون آدھے دے دے بچہ موجود ہے، ظاہر ہوتا آدھے بھی انہاں دا بچہ ہو سی، بنی اسرائیل دا ہی کو قتل کرو کتیں وہ نہ ہوئے جن کو ڈرے ودے۔ لیکن آسیہ کیا دیے، وہ آدھی تیری تے میری آنکھی دی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، ایک مار نہیں، ایک نہ مارے، اتنا اچھا بچہ ہے، سونا بچہ ہے، کھلدا ہویا مسکراندا ہویا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، کہ شاید اس کو سب کوئی فائدہ ملے، یہ اس کو بال بنانے چاہے سارا بال کو نہیں، اس کو اپنا بیٹا بنانے چاہے۔ قرآن نے اس کو بیان فرمائے، اور اس دے بعد چونکہ اللہ دا وعدہ ہے بھی اے موسیٰ دی اماں دودھ تیرے ہی پیسی کہیں دا کھیر اسا نہ پی منڈے سو، حرمنا علیہ المراضع، ساریاں مردیاں ساریاں کھیر پراؤن والیاں اسا حرام کر چھوڑیاں، ہن دایا کو لیندے ودن پورا شہر پھر دے ودن، اور یہ بچہ کہندا کھیر نہیں پیندا، ہک دایا آندی پئی تے بئی آندی پئی تے بئی آندی پئی تے کھیر کہندا نہیں پیندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چھوٹی بہن او ہن چونکہ جی میں ہوندا ہے نا وہ خبر پھیل ویندی پورے شہر دے وچ، اور انہاں کو تو پتہ ہے بھی کو سمندر ہی چھوڑی بیٹھے ہیں تو اوویں بھی انتظار ہی چھن کوئی خیر خبر دے، پتہ لگ دے فرعون دے گھر کوئی بال ہے سمندر دے وچوں، اون دے واسطے مردیاں دی تلاش ہے، کھیر پیاون والی تلاش ہے۔ اور گلیندے گلیندے رب کائنات فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ہمشیرہ پھر دی انہاں کو وہیں صلاح دیتی، حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون، میں تو کو ہی گھر دساں اوندا کھیر ضرور پیسی ہے۔ اللہ کون ہے وہ میری امہ ہے، چونکہ اندی بھی امہ ہے، فرددناہ الی امہ، وتساں اس کو اپنی امہ دو لوٹا چھوڑا۔ فرعون دے گھر پلیندے رہے ہیں تے اپنی اماں دا کھیر پلویندے رہے ہیں، جو اللہ دا وعدہ ہے، انا رادوہ الیک، ہونے والا آندے تھوڑ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تھوڑی اکھیں ٹھڈیاں ہو ونجن تے غم ختم ہو ونجن۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے موسیٰ دی اماں تے کوئی یقین ہو ونجے جو سونے رب دے وعدے حق ہیں، کوئی شک نہیں ہو سکتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ بے خبر ہیں۔ تو حاضر محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اماں دے پیٹ چاون دا ذکر ہے،
پہلے پورا ماحول وقت انہاں دی ولادت وہ کیڑے انداز ہی صندوق وچ پایا گئی ہے، کیویں فرعون دے محل وچ پہنچن، کیویں فرعون دی بیوی نے ورنہ کو اپنا بیٹا بناਉਣ واسطے قتل کول بچائے، وقت کیویں اپنی اماں دا دودھ پیتے، زمانہ رضاعت کو بیان کرنا بھی اللہ دی سنت ہے، نبی دا میلاد بھی اللہ دی سنت ہے، میلاد دے نال نبی دے کھیر پلاون والے ڈیہاں دا ذکر بھی رب دی سنت ہے، انہاں زمانہ رضاعت دا ذکر ہوندا پیا اور ول حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اگو جوانی دا ذکر ہے، ول جوانی دے بعد انہاں دے نکاح تے شادی دا ذکر ہے، نبیاں دیاں شادیاں دا ذکر، ازواج مطہرات دا ذکر بھی قرآن دی سنت ہے، نبیاں دیاں مقدس ازواج دا ذکر کرنا، ورنہ اللہ سونے کو کیا ضرورت ہے کہندے گھر والاں دا ذکر کرے، کہندے جمڑاں دا ذکر کرے، جیرا خالق تے مالک تے اللہ الصمد دی ذات رکھ دے، غنی حمید دی شان رکھ دے، بے نیاز ہون تے بے پرواہ ہون کہندی لوڑ ہے۔ اور اگر سارے واسطے قرآن دی سنت ہی سنت نہیں تو وقت اساں کیڑی سنت دی تلاش ہی چاہیں؟ اللہ دا کلام اس رنگ کی انبیاء دا ذکر فرمائے اور سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد رب نے بیان فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کیا فرماتے قرآن کریم؟ اس دور دے بہت بڑے مفسر علامہ ڈاکٹر عبداللہ محمود شہاتا مصر دے فوت ہیں 1423 ہجری 2002 دے آس پاس، انہاں دی کتاب ہے التفسیر القرآن الکریم، اس سے فرماتے ہیں بہت سارے والد وما ولد دی جڑیاں تفسیریں ہیں بہت ساری، اس شہر مکہ دی قسم لا اقسم بہذا البلد، اور قسم کیوں ہے وانت حل بہذا البلد، سونا تساں ہی شہر چلان دے وے تھوڑی وجہ کول قسم ہے، بیا قسم دا کوئی کم نہیں شہر دا، انت حل بہذا البلد، سونا تو ہی شہری جیوے تساں تشریف فرما ہی وے تھوڑے اتھا ورود مسعود و تشریف فرما ہومن تھوڑے حلول دی وجہ کول سونے رب دی قسم دے قابل ہو گئی پورا شہر، ادیاں مٹیاں تے ریتاں تے ذرے اللہ دی قسم دے قابل ہو گئے۔ اس دے بعد کیا فرمائے؟ ووالد وما ولد، بابے دی قسم تے بابے دے کول جڑا بال پیدا ہوئے وہ بال دی قسم، والد کون ہے تے ما ولد کون ہے، والد کون ہے تے بچہ کون ہے، انہاں بہت سارے محامل دیگر تفاسیر چ موجود ان تفاسیر ماسورت، انہوں نے خلاصہ بیان کیا وہ دن وہ اکثر جڑے اقوال ہیں آثار ہیں سارے بزرگاں دے اسی صحابہ تابعین تبع تابعین دیگر ائمہ اکثر یہ گالا دن کہ ان الوالد ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اولاد ہی چون، حضرت ابراہیم دی اولاد ہی چون سونا تے حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل دی اولاد ہی، لہذا اللہ نے جد الانبیاء دی قسم اٹھائیے اور سونے دے خصوصاً انہاں دی اولاد ہی چون جہاں وقت سونے دے باپ ہی حضرت اسماعیل انہاں ذکر ہی فرمائے، اور ما ولد کو مراد کیا ہے؟ والولد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیرے ولد ہن ما ولد بیٹا کون ہے؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قسم پیا چاہندے سونا تھوڑے بابے دی بھی قسم تے بابے دی اولاد جو جیرا ہیرا پیدا ہوئے سونے محمد انہاں دی بھی قسم ہوئے، حضور دی ولادت دی قسم۔ اور ڈاکٹر صاحب آدن کاننا اقسام بے بالد ہی ثم بے والد ہی ثم بہی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا اللہ نے اتنا ترے قسمہ چاہیے، پہلے سونے دے شہر دی قسم چاہیے، جیرے شہر نے سونے دی جھوک بڑھنا ہے اللہ نے ان شہر دی قسم چاہیے، ود سونے دے والد دی قسم چاہیے، ود خود سونے دی قسم چاہیے، تھوڑی بھی قسم ہے ما ولد، بابے دی بھی قسم ہے تے بابے دے این سونے بیٹے این سونی اولاد این ہستی این ہیرے دی بھی قسم ہے، جیرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی شکر اللہ دی محبوبیت تاج سر تے پا کے تشریف کرے، لہذا اس مہینے خصوصاً چونکہ سونے دی میلاد دا مہینہ ہے، ورنہ قرآن صرف کہ نبی دی میلاد دے مہینے پڑھی جان واسطے نہیں آیا، پورا سال پڑھی جان واسطے آئے، لہذا نبیان دے میلاد پورا سال جتھا قرآن پڑھی دا پیے نبیان دے میلاد ہی پڑھی دے پہ، اور نبیان دے نبی خاتم الانبیاء نبی الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے حبیب اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی آمد دا ذکر ایک تو میں صرف ولادت دا ذکر کیتے، انہاں دی آمد دا ذکر تو قرآن بار بار فرمائے دا کہلے پوری انسانیت کو خطاب کر کے حضور دی آمد دا ذکر، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے انسانیت گروہ انسانیت یاد رکھو تھوڑے کول سونے رسول حق گھن کے تشریف گنن، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تھوڑے کولو ہستی آ گئی ہے جیری سراپا برہان بن کے تشریف فرما ہوئی، یا اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کو وکھرا خطاب کیتا،
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. سونے تشریف گنن اور جو جہاں گالیاں تسا کتاب دیاں لکئی پیا ہوئے انہاں ساریاں گالیاں کو حقائق کو ظاہر کرنے واسطے تشریف گنن. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. او ہستی تشریف گنے جی سراپا نور بن کے آئیے اور کتاب مبین اپنے نال گھن کے آئیے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اور اللہ ان کتاب مجید دے نال انہاں سارے لوگاں کو ہدایت نور عطا فرمائے سی کہ جڑے سلامتی دیاں راہاں دے راہی بنوے سن رب دی رضوان تے اون دی رضا دیاں راہاں دے راہی بن سن. اللہ تعالیٰ انہاں کو نور تے خیر دے واسطے اتنی آسانیاں عطا فرما چھوڑے سی کہ انہاں واسطے کوئی رستہ تے کوئی منزل اوکھی نہ راسی. اللہ دی طرفوں سبل السلام سلامتی والی راہاں عطا ہوئے سن. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ. اللہ دے حکم نال انہاں کو اندھاراں چوں کٹ کے اللہ چانن تے روشنیاں دا راہی بنا چھوڑے سی. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ انہاں کو سیدھی راہ دے اوتے چلا چھوڑے سی اس کتاب مجید دے نال. اور یہدی بہی دے ڈوہیں ضمیر ہک کے لے کے دوہاں ہستیاں دو پئی ویندی اپنی اپنے اندازی. قد جاءکم من اللہ نور بھی اور کتاب مبینی کیونکہ ڈوہیں ذریعہ ہن کہ او اللہ دی راہ دکھاؤن والے سونے رسول بھی تے سونی کتاب بھی. لہذا اے صفتاں جنہیں اللہ نے بیان فرمائیں اے دوہاں دیاں کامل صفتاں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا ذکر فرمائے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور دی آمد دا ذکر فرمائے. اور یہ دو آیت سورت توبہ دی ہیں اور سورت توبہ قرآن کریم دی نامی صورت ہے اور یہ قرآن دی آخری صورت ہے جنیاں کہیں آکھے توالی چو آخری ہے اور کہیں مطلقاً آخری صورت آکھے. اس دے بعد کہیں آکھے اذا جاء نصر اللہ وہ اتری ہے اور کہیں آکھے نہیں اسے دی آیتیں آخری آیتیں بھی اگرچہ بالکل آخری آیت سورت بقرہ موجود ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لیکن صورتاں دے وچ جڑا امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال ذکر فرمائے جڑی نو دے وچ تا آخری صورتاں جو سورت توبہ ہے اور ادیاں دو آخری آیتاں آدیاں اللہ دے رسول آ گئے. حالانکہ اللہ دے رسول ونجن والے نوں حضور دا وصال ہون والے. آخری آیتاں جو ہیں 128 اور 129 یہ 128 آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضور تشریف گھن ونجن والے اللہ فرمائندے رسول آ گئے. یعنی رسول دے ونجن دا ذکر اللہ دی سنت نہیں, رسول دے آون دا ذکر اللہ دی سنت. بھاویں ویندا بھی پیا ہوئے ونجن دا ذکر اللہ دی سنت نہیں چونکہ نبی آون واسطے آندا ہوندا ونجن واسطے نہیں آندا ہوندا. او دا نور تے فیض ہمیشہ قائم رہے. یا رسول اللہ نبی دی آمد دا ذکر اللہ دی سنت. آخری آیتہ میں عرض کیتے چلو بالکل آخری نہ ہو سن تو ود بھی آخری مہینے تو کوئی شک نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری 80 دیہاں والی آیتاں دے وچ 80 دی کہڑے آخری 9 ذی الحجہ کو حضور نے یوم عرفہ دنی وقوف عرفہ فرمایا, خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا اور حضور دے وصال تک یکم ربیع الاول تک 80 دی حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علامہ شبلی نعمانی دی تحقیق ہے کہ حضور دا وصال یکم ربیع الاول کو. اس دے علاوہ کوئی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی ہے, یکم ہو سکتا ہے یا 8 ہو سکتا ہے چونکہ سوار دنی متفق علیہ کہ حضور دا وصال سوار دنی ہوئے اور متفق علیہ کہ جہے حضور نے خطبہ حجۃ الوداع عطا فرمایا اس نے جمعہ دنی ہے. اگر وہ جمعہ دنی ہوئے تو حضور دا وصال سوار دنی ہوئے ود 12 ربیع الاول کہیں صورت ہی تھی نہیں سکتا حضور دا وصال کیونکہ اسے بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ حضور سوار دنی فوت ہوئے. بخاری مسلم دی حدیث ہے کہ حضور نے جمعہ والے دن حج اکبر فرمایا, جمعہ والے دن حضور نے حج فرمایا یعنی وقوف عرفہ. اگر یہ جمعہ ہوئے تو وہ سوار ہوئے وقت تسا 12 ربیع الاول کو 12 وفات بنا کے لکھو کہیں صورت ہی نہیں بن دیا. بھاویں 3 مہینے عبد الخبیر آؤں 3 دے کر چھوڑو تسا وقت بھی ربن سن بھاویں 3 29 دے کر چھوڑو اور ممکن ہے اگلا مہینہ بھی خبیر صاحب اور 3 دا فرما چھوڑیں ممکن ہے چونکہ سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. جی اصول قاعدہ ضابطہ نہ ہوئے تو سب کچھ ممکن ہے. سعودی عرب وچ ڈوڑی پہلے چند ڈس پی ہے اور ہکڑی پہلے انڈیا والا سارا کو ڈس پی ہے. سارے ڈلہائیاں بھی ڈیک کی دے سارے ڈبھاریاں بھی ڈیک کی دے نہیں ڈٹھا تھا اسا نہیں ڈٹھا سارے ایسا مولی بیڑے اپنی تاریخاں ٹھیک کریں دے ودے. ہوں یہ اعلان کی تھی بھائی مہر صاحب بیٹھے نہ کو خمیس دا ٹائم ڈتا سے لیکن وہ یعنی 8 ربیع الاول 8 ہوں جمعے دینے وڑی ہے لہذا 7 بن گئی ہے خمیس لہذا وہ جرا خمیس والا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ بدھ والے نہیں ہو سی پتہ نہیں بھائی کتنے اچمبے ہوندے رہا سے. بہرحال 3 دا بھی کرو تو وتی سوار نہیں تھی جمعے تے سوار دی اے سنگت نہیں کر سکتے.
جبکہ انہاں دے ہونے کوئی شک نہیں، چونکہ وہ بخاری مسلم دی حدیث ہے۔ حضور دا سوار دینی ولادت، سوار دینی حضور دا وصال، سوار دینی حضور دا مکہ کو ہجرت واسطے روانہ ہونا، سوار ہی دینی قباء دی وسطی تشریف فرما ہونا، اور سوار ہی دینی سونے تے پہلی واحد اترنا۔ اللہ تعالیٰ نے سوار دینی کو اپنے محبوب دینی بنا چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ جیری ہستی دا فیض ہے نا، حضرت قبلہ قاری فتح شیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ بھی ہن تے حافظ بھی ہن تے لیکن صوفی بھی کمالن، پوری زندگی دارالخیرات شریف پڑھ دے رہے۔ دارالخیرات دے 8 حصے 8 حزب سوار دی 8 اور ہفتے دے ڈی ہن 7۔ ان 8 کو ہن 7 دے کی میں پورا کرے سوں، سوار والے ڈی سجنا دی بارگاہ دے وچ 2 واری درود پاک دے تحفے پیش کرے سوں، چونکہ حضور دی ولادت دی ہے۔ اور اس لیے حضور علیہ السلام پوری زندگی روزہ رکھ دے رہن، کیونکہ فرمایا ولد تو اس لیے اللہ نے میں کو اس دنیا تے بھیجے، میری ولادت باسعادت ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ شکرانہ ہے، زندگی دا شکرانہ ہے، سونی اون زندگی اون حیات دا کہ جیری حیات نے کائنات کو نمی حیات عطا فرما چھوڑی، نمی زندگی عطا فرما چھوڑیے، لما یحییکم جے کائنات کو جیون سکھا چھوڑا ہے۔ او زندگی رب نے اس لیے دے وچ کائنات وچ بھیجی کہ جس زندگی دے نال و لکھاں کروڑاں ارباں زندگیاں سمر گئیاں۔ حاضر محترم، آقا کریم علیہ السلام تو لہٰذا یکم ربیع الاول حضور علیہ السلام دا وصال ہے، اور اس رنگ نال یہ وچالے دے وچ 80 دن حضرت عبداللہ ابن عباس دی بخاری دی روایت ہے کہ 80 دن بعد جڑا وقوف عرفہ ہے اون دے 80 دن بعد حضور دا وصال ہویا۔ ان 80 دناں چ حضور دی جتنی گفتگو ہے انکلوڈنگ خطبہ حجۃ الوداع، بشمول خطبہ حجۃ الوداع، اس کو علماء نے حضور دیاں آخری وصیتاں دے وچ شمار فرمائے۔ یہ حضور دی آخری گفتگو ہے، پورا مہینہ آپ دے، بلکہ آپ دے 26 ذی-القعدہ کو مدینہ طیبہ کو سونا روانہ ہوئے حج واسطے، اور پیشی دی نماز آپ نے اپنی مسجد مبارک پڑھی، اور دیگر دی نماز سونے مسجد علی یا بیر علی یا مسجد ذی الحلیفہ اتھا حضور نے ادا فرمائی، اتھا ہی سونے کریم آقا نے احرام پایا، اتھا ہی حضور نے نیت فرمائی، حج اور عمرہ دی وقت سونا روانہ ہوئے اپنے سفر حج دے ہوتے۔ لہذا کچھ لوگوں نے 26 ذی-القعدہ کو بعد اس دوران سفر بھی حضور دی گفتگو کو حضور دی آخری وصیتاں دا حصہ بنائے۔ انہاں کو پڑھنا چاہیے الگ کہ ویندے ویندے سجن کیڑا پیغام عطا فرما کے آخری پل حضور دا آخری پیغام ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھ دے رہے تے کمزوراں دا خیال رکھے، ہینا کو ہینا نہ سمجھے، انہاں ہینا دے پچھوں بہوں ڈاڈی ذات موجود ہے جن تھوڑے کو حساب کرنا ہے۔ کمزوراں دا خیال رکھے، وہ کمزور بال ہوویں، وہ کمزور بیوی ہوے، وہ بڑھڑے اماں بابے ہوویں، جیڑا بھی تھوڑے وس وچ آ گئی ہے، کریم دے وس وچ جڑا آوے تے کریم کرم کریندا ہوندا ہے، کریم وت اس کو متی نہیں دیندا ہوندا، کریم اس کو وت سزاواں نہیں دیندا ہوندا، کریم دے ہتھیں اگر آ ونجے تے او کرم دا معاملہ ہی کریندا ہوے۔ لہذا جتھاں ڈاڈھے تھی وے اتھاں ڈاڈھے نہ تھی وے، جہندے اوتے ڈاڈھے ہوئے نا اتھاں ڈاڈھے تھی ون دی کوشش نہ کرے، اتھاں بہو حنان بن ونجے، جو حضرت یحییٰ دی اللہ نے صفت بیان فرمائی، حنانا، اللہ دی صفت حنان نرم، اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم لنتلو فبما رحمت من اللہ لنتلو، اللہ کو نرمیاں پسند ہیں، محبتاں پسند ہیں، اللہ سونے کو سرکشی پسند نہیں، اللہ سونے کو ظلم تے زیادتی پسند نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرماوے۔ میرے کریم آقا دی سب تو آخری وصیت ہے کمزوراں دا خیال رکھے، اور سیکنڈ لاسٹ ہے نماز کو یاد رکھے۔ اللہ سا کو نماز نال وفا دی توفیق عطا فرماوے، سونے نال وفا ہے، نماز دے نال وفا۔ آقا کریم علیہ السلام دا لہٰذا اسجر آج قرآن کریم دی آیتاں پڑھن سمجھن دی کوشش کیتی ہے۔ اینڈ ریزلٹ کے ہے حضور علیہ السلام دا میلاد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ دے اس انہاں میلاد نامہ دی سنت ہے جے رب نے انبیاء دے میلاد نامہ کو قرآن بنا چھوڑا ہے۔ انبیاء دے ولادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دا حصہ بنا چھوڑا، اور رب کائنات نے اس موضوع دے ادا بھی تعین فرما چھوڑا ہے کہ انبیاء دے میلاد دے ذکر دا کیرا موضوع ہو سی۔ لہذا فضائل دا ذکر بھی اللہ نے فرمائے، خصائل دا ذکر بھی رب نے فرمائے، شمائل دا ذکر بھی رب نے فرمائے، دلائل دا ذکر بھی رب نے فرمائے۔ یہ ساریاں چیزیں ظاہر سیرت طیبہ دے یہی 4 عموماً عنوانات ہیں جن دے تحت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی حیات مبارکہ دے کئی گوشے تے کئی پھول کھلوے نے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام دا ذکر خیر آپ دے صرف جمنے دیاں گالی ہومن کہ اماں جی دے بطن مبارک کی چین تا اماں جی نے کیا کیا کمالات مشاہدہ فرمائے۔ پیدا ہوئے تکی میں فرمائیں خرج منی نور، پیدا ہوئے تا دایا حضرت شفا کیا فرمائیں پہ فاضاء لی ما بین المشرق والمغرب، رب کائنات نے میرے واسطے مشرق و مغرب روشن فرما چھوڑا۔
سونا ہی دنیا تے تشریف گھنے سونے دی دایا واسطے اللہ نے پوری کائنات روشن کر چھوڑی حتی نظر تو بعد قصوری شام، یہاں تک کہ میں مکہ دے وچ بہ کے شام دے محلات کو مشاہدہ فرما گیا جدہ سونے دی دایا واسطے کائنات روشن ہو گئی ہے. سونے دی اپنی آنکھیں دی روشنی تے نور دا عالم کیا ہو سی. پوری کائنات کو مشاہدہ فرماؤن والی ذات اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال اندے حکم دے نال اندی عطا فرمودہ معجزاتی شان دے نال. لہذا انہاں تمام پہلوؤں دا حضور دے فضائل ہوئے یعنی آپ دی کمالات اور آپ دے شانہ تے عظمتاں دا ذکر ہوئے وہ بھی قرآن دی سنت ہے. حضور علیہ السلام دے یعنی ایک تا انبیاء دی ذکر خیر دی وجہ کو قرآن دی سنت ہے. دوجا اس واسطے کہ خود رب نے حضور دے کمالات کو بیان فرمائے. ورفعنا لک ذکرک، حضور دی کمالات تے رفعت ذکر دا بیان فرمائے. حضور دے معجزات کو دلائل کو قرآن نے بیان فرمائے. لہذا او دا ذکر بھی قرآن دی سنت ہے. حضور علیہ السلام دے شمائل آپ دے حسن سراپا کو بھی قرآن نے بیان فرمائے. والضحا واللیل اذا سجا، حضور دے چہرے انور دا ذکر، حضور دیاں سونیاں زلفاں دا ذکر. علم نشرح لک صدرک، حضور دے سینے اطہر دا ذکر. الذی انقض ظہرک، حضور دے پیٹھ مبارک دا ذکر. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، حضور دے سونے ہتھاں دا ذکر. حضور دی گردن پاک دے حسن دا ذکر. رب کائنات نے حضور دے شمائل آپ دیاں زلفاں تو گھن کے آپ دے جسم اطہر دے قدماں دے ناخنوں تک، چونکہ پوری ذات گرامی دا ذکر کئی جگہ تے. لہذا سب کمالات تے حضور دے انہاں محاسن ظاہری دا ذکر بھی سونے رب دی سنت ہے. اور حضور دے دلائل یعنی معجزات دا ذکر بھی قرآن دی سنت ہے. حضور دے معراج دا معجزہ کہیں بیان فرمائے سونے رب نے. اور انشقاق قمر دا معجزہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر دا معجزہ، چاند دے دو ٹکڑے ہون دا معجزہ قرآن نے بیان فرمائے. لہذا معجزات دا ذکر بھی قرآن دی سنت ہے. لہذا ان دے واسطے کہیں پریشانی دی لوڑ نہیں. سونے دا ذکر ہوئے، آپ دا میلاد ہوئے، آپ دیاں شاناں تے عظمتاں ہوئن. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اللہ فرماندے سونا سارا قرآن تھوڑا ذکر ہے تے تھوڑے غلاماں سارا قرآن رب ذکر فرمائے. اور سارے واسطے تسکین دا سامان نہ تھی وے، ساری تسلی واسطے سب کوئی بھائی دلیل لوڑ ہوئے. بھائی جنا جنا قرآن پڑھی دریے، طرح طرح حضور علیہ السلام دا میلاد پڑھی دریے. قرآن کرنا کو پڑھی دا بھی کب تک پڑھی دا رہا سی؟ جب تک قرآن ہے اللہ دا کلام ہے اس وقت تک حضور علیہ السلام دا ذکر خیر. چونکہ حضور دی سیرت دا سب تو پہلا مآخذ تے سب تو پہلا مصدر خود اللہ دا کلام قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ سارا مل باون قبول فرماوے. اس ادارے کو اللہ مزید ترقیاں کامیابیاں عطا فرما. سجنا دے پین بھی 15 منٹ اگا لگے ونجو. میں آ کہ میں نوے جو اسا انہاں دے انتظاری چوں تو سارے انتظاری چوں. ایک دفعہ ہی میں ہی ہویا اساں بیٹھے آسے احترام نہ سے ویندے بھی او بندہ وچالے چا ونجے تو او بندہ ڈسٹرب تھی ویندے جے گفتگو کرندا پیا ہوندے تے ایو سمجھندے بھی مقام والا کام کو تا اساں ہی احترام ہی نہ سے ویندے پے تے او سارے احترام ہی بس رن کرندے پے بھی یہ جلسہ ڈسٹرب نہ تھی وے. تقریباً اساں آدھا گھنٹہ ایک بہے دا انتظار کیتا کہیں جہاں واقعہ ہے. تو اس واسطے میں آ کے شاید مفتی صاحب قبلہ سیالوی صاحب سارے. اچھا ٹھیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. آقا کریم علیہ السلام دی ولادت کرنا ہوئی. چلو کچھ لفظ اللہ دی طرف مقدر ہونے جیری زبان تے آونے ہونے ہوندی محبوب دی کوئی صفات دی کلمے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ کمبو شریف. حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت کیرے نہیں ہوئی ہے. میں پہلے عرض کیتے یوم الاثنین اس تے اتفاق کوئی دوسری رائے نہیں. اس دے بعد تاریخ دا مسئلہ جی میں جے میلاد مناونا نہیں ہوندا تو پوری حیاتی تاریخاں دے چکراں گزار چھوڑا. اور جے حضور دے میلاد دا ذکر کرنا ہے قرآن دی سنت سمجھندے ہوئے سال دے جیرے ڈین تے جیرے لمحے بھی مل باویں تے میلاد النبی لکھا کڑو. چونکہ سارے کاغذاں تا کائنات کی اصل بہار اس کے لئے آئیے جنہیں رب نے اپنا محبوب بھیجا. تمام انبیاء کو ختم کرنے والی ہستی خاتم النبیین سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرماوڑا. ان الرسالت والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. جامع ترمذی حدیث سے نبوت و رسالت سلسلہ منقطع ہو گئی ہے، میرے بعد نہ رسول آونا ہے نہ نبی آونا ہے. دیر آسی وہ قذاب تو ہو سکتے وہ جھوٹا اور دجال تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت تک نبوت دا دعویٰ کرے
اور کوئی بھی اندر کو پوچھے تو ان کو آکھے اگر تو نبی ہیں تو کوئی معجزہ پیش کر. آپ فرمانے جے نبی کو معجزہ تے دلیل منگی کہیں بھی قیامت تک آنے والے جھوٹے نبی کو فرمانے او بھی ایمان کو فارغ ہو گیا. چونکہ اے بھی حضور دی زبان دے شک دے متراتے فیتے شک بندہ مکا سٹے. اس مطلب ہے ایسا کو حالے کوئی شک ودے بھئی تو ہک کمال نہ پیش کر تو چاند کو سجے پاسے کر کھڑا تے سورج پھیر کھڑا اسا کو اکھی نٹھی تے ہو یقین نہیں جری محمد عربی دی سونی تے یقین. سونے فرما چھوڑے نسل در نسل لکھاں کروڑاں ارباں انسان ہن 14 صدیاں کتنے لوگ ہو سن 7 ارب کو دنیا ٹپ گئی ہے 7.5 ارب تک پہنچی ودی ہے این ویلے جیرے جیندن. اگر پیچھا لگے ونجو ہر نسل کو گن دے ونجو ہر صدی گن دے ونجو کتنے ارباں آ چکے ہیں اور انہاں ارباں دے وچوں این ویلے الحمدللہ 2 ارب دے قریب مسلمان 1 ارب اور 80 کروڑ دے قریب مسلمان یعنی 2 ارب مسلمان جیندے ودن ساواں گندے ودن. کتنے عرب پیچھے گزر گئے اس 14 صدیاں تقریباً 40 واسطے آج کل ان پہ کم ترین واسطے 40 ہی زیادہ 46 اس کو زیادہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی تک جی سب بیعت کرنے ہیں اپنے مرشد دی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے واسطے جی رہے حضور دی ذات تک 38 واسطے. اس طرح سارے مرشد گرامی دیگر مختلف جڑے سلاسل ہن پہ سلسالیہ نقشبندیہ ہوئے چشتیہ ہوئے سہروردیہ ہوئے کہندے 40 واسطے ہن این ویلے کہندے 40 ہن کہندے 42 ہن 43 ہن 44 ہن یعنی کہندی عمر وچالے دی وچ لمبی ہے تو اس وجہ کو واسطے کم ہو گئے چھوٹی عمر والے حضور دے غلام ہیں جی میں سارے شیخ طریقت حضرت مجدد الفسانی دے مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجدد جیسا ہیرا گھڑن والا فقیر 40 سال دی عمر اللہ کو پیارا ہوگی کل 40 سال زندگی گزاری. لہذا ایسی عمر دی وجہ کو واسطے زیادہ ہو ویندن کم عمر والے کہ کو اللہ لمبیاں زندگیاں عطا فرما 100 سال سارے مرشد دی عمر 90 سال ہے. مرشد دے مرید حضرت پیر بارو دی عمر 130 سال 20 سال یادن 30 سال یادن 120 سال عمر 1979 19 سال. تو اس طرح لمبی عمر والے حضرت صاحب تشریف فرمائیں آپ دے بابا جی قبلہ ایک اوسط عمر پاتی ہے 70 سال دے قریب 80 سال دے قریب حضرت قبلہ احمد یار سرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس طرح کم و بیش عمر دی وجہ کو واسطے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن 40 پلس تقریباً واسطے ان پہ حضور دی ذات کرم کتنیاں نسلاں گزر چکیاں حسین کتنے اربا انسان اسا کو اللہ دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا حکم ہی کہ جانے نہیں پہنچایا اسا ارباں گواہیاں کی دی بیٹھے ہیں ارباں گواہیاں ہون کہنے ہی کو لاکسوں کوئی جھوٹا اٹھی کھڑے کوئی مخبوط الحواس اٹھی کھڑے جندہ علاج کراون دی لوڑ ہے اس کو نبی بنا کھڑا ہے. جب کوئی چنگے جی ڈاکٹر کو نیمن دی لوڑ ہے وہ آدھے نہ میں کو ڈین کو نیندر آندی ہے نہ رات کو نیندر آندی کتنے سالاں دے لکھے میں کو نیندر نہیں آئی وہ تبخیر دا مریض ہے یا کوئی چنگے جی حکیم کو دوا کے نامنا چاہیے ہے. کیسے سیانے سیانے لوگ ان جڑے اون دے نال گنڈھیج گئے کو نعوذ باللہ نبی سمجھن لگ. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہدایت دا فیصلہ اپنے عقل تے نہیں ہوندا نہ اپنے کمال تے ہوندے اون دی کرم تے اون دے فضل دے نال ہدایت گنڈھی ہوئی اون دے فضل نال ہدایت اپنے واسطے کہندے ہدایت نہیں. ہن کوئی چاہندا میں دوزخ وچ ونجاں آپ دل یقین نہیں ہوندا جو مرنا یا دوزخ ہوسی ہوں بے یقینی دی کیفیت بندہ کافر رہ وے ورنہ اس کو سامنے بھا بالو کو کوئی بھا دے وچ قدم کنا رکھ سی لیکن انہاں اعمال دے نیڑے ویندا رہے ویسی جڑے دوزخی نہیں ہون والے اعمال ہیں کیونکہ اس کو یقین دی دولت کو رب نے محروم کر چھوڑے تاکہ اس کو جڑا بالن بناونے رب نے اون جہنم دا بالن بنا چھوڑ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل دا تے اپنے کرم دا ہمیشہ مستحق رکھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی یعنی غیر ضروری گفتگوؤں دے وچ کہ ہے کہ آپ دی ولادت کیڑے ڈی ہے 12 ہے کہ نہیں تساں کیوں 12 دی ملیندے وے تو جڑے ڈی بھی ملو اساں تے کوئی آقا فلانے دی مناونی ہے تے فلانے نہیں مناونی. لیکن میں صرف ترے حوالے عرض کرنا اللہ کرے این دوران مفتی صاحب آ ونجے سارے اینڈ تک آ ونجے تشریف بنا. پہلا حوالہ ہے سب تو پہلے مورخ دا دوجا حوالہ ہے سب تو پہلے سیرت نگار دا تریجا حوالہ ہے سب تو پہلے فلسفہ تاریخ دے موجد دا یعنی تریے حوالے اپنے اندر ایک حوالہ نہیں وہ ہر ہستی جی اپنے اندر ایک انجمن دی حیثیت رکھتی. سب تو پہلے جی تاریخ سارے کو مفصل موجود ہے تاریخ ابن جریر طبری. ابن جریر طبری نے کیا لکھا ہے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین عام الفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار دن پیدا ہوئے اور کیلا سال ہے عام الفیل جڑے سال ہاتھیاں والا واقعہ ہویا ہے. ابرہا دے لشکر نے مکہ شریف تے حملہ دی کوشش کی تھی اللہ نے ابابیل بھیج کے
اور انہوں دے پیراں تے پنجاں دے وچ اللہ نے کنکریاں دے کے اندے پورے لشکر کو ہاتھیاں سمیت مکا چھوڑا، یہاں تک کہ فجعلہم کعصف مأکول، کیا کیفیت ہے؟ سارے وڈے ہاتھیاں تے زور آلے تے طاقت والے لوگ پورے لشکر دی کیا کیفیت ہے؟ جی میں کوئی بھون کہ مانجھ چبا کے بھکایا ہوئے، کعصف مأکول، جی میں جو گالی کریں دیئے نا مانجھ گاں یا کوئی شے بھی یعنی بھون کو چبا کے بھکایا ونجے، ایک کیفیت ہے انہاں دی جڑے وڈے جنے بن کے کعبے تے حملہ کرانا ہے، مکہ تے حملہ کرانا۔ او سال ہے حضور اس واقعے دے 55 ڈی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سوار دری اور لِإِسْنَتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةً مدد من شہر ربیع الاول، اور امام ابن جریر طبری فرماندے کہ 12 راتیں گزریاں ہن ربیع الاول دے مہینے دیا، 12ویں دی فجر سونا ہی کائنات عرضی تشریف فرماؤ۔ یہ پہلا مورخ، پہلا سیرت نگار، اگرچہ پہلے سیرت نگار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے ہن اور آپ دے شاگردین حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر موسیٰ بن عقبہ ہے، یا حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان غنی دے صاحبزادے، یا کو یعنی جہاں واقعات پیش کیتے ہیں، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے ماہ و سال دی ترتیب بھی واقعات بیان فرمائن، انہاں کو سیرت نگار آکھا ہے۔ لیکن جہاں سب تو پہلے کتاب مرتب کی تھی اپنے استاذ دا پورا خزانہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ دا، او عبد الملک ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ ذات گرامی ہے، یعنی کتاب دا نام ہے السیرت النبویہ، سیرت ابن ہشام آکھا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لِإِسْنَتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِن ربیع الاول، کہ 12 راتیں گزری آن کے سونا ہی کائناتی تشریف فرماؤ۔ پہلا مورخ بھی یاد ہے 12 آئی، اور پہلا سیرت نگار بھی یاد ہے کہ 12 آئی۔ ہن تریجے ہن پہلے فلسفہ تاریخ دے موجد کون؟ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالی، جہاں تاریخ ابن خلدون لکھیے، اور صرف تاریخ نہیں لکھی، پہلے مقدمہ ہے جہے پوری تاریخ انسانی دے موتی کڑ کے اسباق دی صورت ہے۔ تاریخ ساکو سبق کیرے پڑھیں گی، دنیا کہانیاں سنن کو تو پسند کریں دیئے، لیکن کہانی واسطے میرے واسطے کہانی دے وچ میرے واسطے کیرا سامان پیے۔ ای فقیر نے بڑا نرالا کام کیتا ہے، جو کوئی شوق ہوئے پڑھن دا وہ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ 2 جلداں دے وچ نیٹ تے ہن تا ہر شے بہت سوکھی ہے، جو اساں کوئی اوکھے تھیوں تا شئی بہت سوکھی ہیں، اساں اگر علم واسطے سوکھے تھی اوکھے تھیوں تھوڑا جائے، تو لہٰذا یہ مقدمہ پڑھنا چاہیے جہاں پوری انسانی تاریخ وہ عجم دی اور عرب دی اور بربر دی تاریخ دے نام دا حصہ ہے۔ بربر دی تاریخ یعنی پورے افریقہ دی تاریخ، پوری انسانی زندگی دی تاریخ ہے۔ اس تاریخ نے سب کو کیا سبق دیتے ہیں، اس کو آکھا ہے ہسٹاریوگرافی، انگریزی دی یہ فلسفہ تاریخ آدھے ہیں سا۔ فلسفہ تاریخ تے سب تو پہلے کلام کرن والا ابن خلدون 808 ہجری ان دی وفات ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے تاریخ ابن خلدون، حضور دا وصال، حضور دی ولادت باسعادت، لِإِسْنَتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِن شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وہ بھی یاد ہے کہ 12 راتیں گزری آن کے سونا ہی دنیا تے تشریف فرما ہوا ہے۔ تو حضور دی ولادت باسعادت جیرے نہیں ہوئی ہے، انہاں ہستیاں نے کہ جیرے اپنے اپنے فن دے وچ اپنے اپنے فیلڈ تے اپنے اپنے میدان وچ اتھارٹی دی حیثیت رکھ دیں، ایک سند دی حیثیت رکھ دیں، انہاں دی گال ہے۔ اس دے بعد جیرے محمود پاشا دا ذکر کیتا ویندے بہک ماہر ہے ایسٹرانومی دا، اس نے مہینہ دے حساب نال چنہ دے حساب نال یہ حساب کیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بن دی۔ ہن گاہ لے ہے مہینہ دے حساب تے تاں گاہل تھی وے جو مہینے ترتیب نال آندے پے ہومن، جبکہ قرآن بیان فرمائے انما النسیء زیادت۔ عرب دے وچ رواج ہے کفار مکہ دا، کیڑا رواج ہے کہ وہ ہمیشہ سال دے 12 مہینے نہ رکھ دے ہوندے، کئی سال محرم گزر ویندا ہے آدھے نہیں محرم والے ہے، کیوں ہے بس ہے وجہ یہ ہے جو محرم وچ بھیڑنا نہیں ہوندا، تو وہ جڑے نن بھیڑنا چاہندے تے حالے سست ہے پے ہوندے ان بھئی جنگ کرنی پوسی وقت آدھے ان بھئی نہیں حالے محرم ہے وقت یہ مہینہ بھی محرم دا مہینہ ہے، اور وقت کہلے بھیڑتے ودے ہو مینا، اور بھیڑائی دے دوران اگر محرم شروع ہو بن جا یا ذیقعدہ شروع ہو بن جا، ذی الحجہ شروع ہو بن جا یا رجب شروع ہو جائے، 4 اربعۃ حرم قرآن بھی وہ 4 مہینے انہوں نے برقرار رکھیں حرمت والے، انہوں کو 4 مہینے حرمت والے، 3 مہینے حج واسطے آن اور 1 مہینہ عمرے واسطے آئی رجب دا مہینہ، اسے لئے عربی دور کول عمرے واسطے آنے ہن دے ولدیاں تاکہ حاجی بھی خیر نال آمن تے خیر نال ولن تے معتمرین بھی خیر نال آمن تے خیر نال ولن، رستے محفوظ ہوئے۔
اس واسطے انہاں 4 مہینہ جو جنگ نہ کرے لیکن یہ جنگ کو دل آکھیا نہ وقت کی کریں دیان وقت اگر محرم اپنا مثلا ذیقعدہ پہلے آ گئی ہے اور یہ جنگ جاری ہے شوال دا مہینہ ہے وقت آدھیا نہیں وقت بیا مہینہ جو چڑھا کھڑے نا یہ بھی شوال ہی دا مہینہ ہے اسا ذیقعدہ اگلے مہینے کو کرے سوچا یعنی اپنے جی میں اقبال آدھے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے انہاں اس رنگ نال اپنا نظام ٹھیک کی تو ہے ہن اگر تو ترتیب نال 12 مہینے چل دے آئے ہو میں ہر سال دے وقت کوئی اتنا ماہر بہ کے فلکیات دا ماہر بہ کے حساب کر سکتے چونکہ او ٹوورڈز دا یعنی اینڈ بیکورڈ سفر کرے سی پیچھا تے ویسی حضور دی ولادت با سعادت دے مہینے تک ویسی تو کیشے دا حساب کرے سی بھئی ایک سال اندے 12 مہینے اندے 12 مہینے اندے 12 مہینے اندے 12 مہینے او کو کون دسے سی بھئی فلانے سال دے 12 مہینے نہ اندے تے 14 مہینے ہیں یہ تو کہیں تاریخی جی کونی کیرے مہینے دے 14 کیتے ہیں کیرے دے 13 کیتے ہیں کیرے دے الٹا 13 میں نن تھے 14 ہی نن تھے الٹا 11 تھی گیا 12 مہینے دی جاتے 11 تھی گیا یہ گال کون دسے سی لہذا یہ جری تاریخ محمود پاشا دی یہ خیال استو محال استو جنو یہ جری ممکن نہیں قرآن دی سارے کو دلیل موجود ہے قرآن آدھے کہ وہ مہینے ودھیندے گھٹیندے رہنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بل اس کو کیٹیگریکل اعلان فرمایا کہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ 12 مہینے مقرر ہو گئے سورۃ توبہ نے اعلان کر چھوڑے آخری سورت پہلے عرض کی تے قرآن کریم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال کو پہلے اس نے اعلان کر چھوڑے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم اللہ جنا دنیا بنائی ہے اللہ دی بارگاہ چ اون نہیں دے 12 مہینے ہر سال دے لہذا جیری وچالے وعدہ گھاٹا کریں دے رہن کفار اج کل وعدہ گھاٹا ختم اور وقت وہ نظام جی میں اللہ بنایا ہے اسلام میں اسے ترتیب نال ہن سال چلسی 12 مہینہ دا سال ہو سی اللہ نے مقرر کر چھوڑا اور اندھے وچ 4 مہینے بعد اللہ تعالی نے حرمت والے وہ باقی رکھ چھوڑے لہذا یہ جڑا فیصلہ ہو گیا ہن سونے رب دی بارگاہ کول اور قرآن نے واضح کر چھوڑے کہ وہ سال مہینہ ودھیندے گھٹیندے ہیں ہی یا زیادہ مہینے کم کریں دے یا زیادہ کریں دے تو ہن کون ترتیب کوئی بھی فلکیات دا ماہر تاں حساب کر سکتے جنہاں کوئی ترتیب ہوئے تا وچالے ترتیب ہی کونی حضور علیہ السلام دے یعنی اس اعلان حضور دی تشریف آوری کو پہلے یا سا کچھ ہجرت مدینہ کو ساری تاریخ شروع ہوندی ہے سارا اسلامی سال شروع ہوندے اس کو پہلے کفار دے جڑے مہینے وہ اپنے حساب نال گزرے دے رہندے ہیں لہذا اساں پیچھا تا وائیں نہ سکدے پیچھن دی تاریخ تے جڑی وہ اندھارے دے وچ لہذا انہاں مہینہ دا تعین سارے واسطے ممکن نہیں کہ سال دے کتنے مہینے ہیں لہذا جیری گال بات انہاں 3 عظیم اپنے فیلڈ دے ماہرین نے لکھی ہے اسے گال کو منن دے علاوہ بھی کوئی وے آؤٹ سارے کو نہیں بچدا لہذا سارے منن کیا مسئلہ ہے ایسا کہ ایسا خام خواہی کے نمی بحث چھڑن واسطے اسے موضوع کو اپنی پوری زندگی دا حصہ بڑھوں سونا جیرے ڈیں بھی تشریف گنین ہر ڈیں جنا پورا سال اسا دے پہیں اللہ تعالیٰ دا قرآن پورا سال پڑھنا ہے تو میلاد دا ذکر پورا سال کیوں نہیں کرنا جیرا ڈیں ہوئے تو جیری رات ہو اس دے وچ کوشش کرنی چاہیے شریعت مطہرہ دی خلاف ورزی نہ ہو اسا عموماً یہ سمجھنے ہیں کہ شاید خوشی مناون دا جو دل چاک آ ونجے اون دا اظہار بے سوچے سمجھے اون دا اظہار جڑے او خوشی ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ مطلوب ہے نہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ اپنے محبوب دی سنت مطلوب ہے اور شریعت مطہرہ دی اطاعت مطلوب ہے شریعت دے خلاف کوئی کم نہیں کرنا چاہیے اج کل سارے سجن کئی او خوشی دے اظہار دے حساب نال کوئی جویں عام عیداں وغیرہ دے موقع دے اوتے او بھی ادب نال مناون والے ڈی ہیں یا چلو 14 اگست ہے پیا اندے واسطے او شرعی ادب تا ان دی ضرورت کو نہیں ٹھیک ہے ہی قومی تہوار ہے لیکن اندے وچ بھی مومن دا ہر انداز خوشی مناون دا اللہ تے اندے رسول دی اطاعت وچ ہونا چاہیے لہذا اے نہیں کہ اساں موٹر سائیکلاں دے سلنسر کڈ کے تے پورے شہر دے جڑا نا او شور شرابہ پورے شہر وچ مچائی ودیوں یا اونچے اونچے گانے لا کے یہ اساں اللہ دے رسول دی آمد کو اپنے اندازی سیلیبریٹ کریں دے پہ ہوں یہ چیز ہوا ہے جیری اللہ تے اندے رسول دی بارگاہ مطلوب ہے تے کیری مطلوب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود دا ہی قول تے ارشاد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائدن حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف حضور دی محبت دی علامتاں ہی فصل بیان فرمائیں اور آخری شاید یا آخری کول پہلا آپ دا قول ہے مختلف علامات محبتی جو کہ حضرت ابن مسعود کو پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام دی محبت دی علامت کیا ہے انہاں فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہوئے میں اپنے آپ کو دیکھاں اپنا جائزہ گنا کہ میں کو حضور نال محبت ہے یا نہیں فرمائے اون شخص کو چاہیے کہ اپنے تے قرآن دے تعلق کو دیکھے کہ میرا اللہ دی کتاب نال تعلق کتنا ہے اللہ دے قرآن نال تعلق کتنا
اگر انہو یحب القرآن، اگر رب کائنات نے اس کو قرآن پڑھن دی، سمجھن دی، قرآن تے عمل دی سعادت بخشیے، قرآن دے تلاوت بہ کے، قرآن سن کے وہ کو مزہ آندے، قرآن پڑھ کے مزہ آندے، اور قرآن کو جان شومن دی کوشش نہیں کریں دا، وقت اس کو مبارک ہوئے انہو یحب اللہ و رسولہ۔ اگر قرآن دی محبت اس وقت اللہ دی محبت نے دل وچ موجود ہے، اللہ دے رسول دی محبت دل وچ موجود ہے، او فرمائیں لوہے محبتاں واسطے ترکڑی ہکا ہے اللہ دی کتاب قرآن کریم۔ اگر قرآن دی محبت ہے وقت اللہ دی محبت بھی ہے تے اللہ دے سونے رسول دی محبت ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اے دو محبت نہیں، اے ہک محبت نہیں اللہ دے قرآن علی، تو وقت او محبت ہی ناقص ہے تے او محبت ہی ناقص ہے۔ اس واسطے اس ماہ مبارک دیاں جڑی دو اہم ترین عبادتیں ہیں، ایک عرض کیتا ہے ابن مسعود دے قول دی روشنی قرآن کریم دی تلاوت کم سے کم عام ڈیہاں کو زیادہ کر چھوڑوں، اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو جتنا پہلے پڑھ دیں اس کو زیادہ کر چھوڑوں، اکا نہیں پڑھ دے تو کچھ پڑھن شروع کر دیں، ہک رکوع بھی روزانہ پڑھوں چاہ، ڈوڑو رکوع بھی، یعنی یہ نہیں کہ سب پہلی بار کو رکوع بھی پورا سپارہ پڑھ سو، جیرا شخص اکا پڑھدا نہ ہوئے تو وہ سپارہ پورے دا ارادہ کرے سی تو ہکو نہیں پڑھ سی، ڈوڑی تک چل سی، ود بوریت محسوس کرنا ہوئے سی، اللہ معاف فرماوے۔ اللہ دی کتاب کل بوریت تا بہت بڑی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے، لہذا تھوڑے تھوڑے کل عادت بناوے۔ انشاءاللہ ایک قرآن دا معجزہ ہے کہ ایک واری جڑا قرآن دے قریب آویں دے وقت قرآن کریم اس کو اپنے اس محبت بھرے نور دا جڑا جلو ہے ان دے اندر وہ قبول فرما چھوڑیں دے اور اس کو اپنا شوق تے ذوق عطا فرما چھوڑیں۔ لہذا اس مہینے جھکی کوشش اور دوجا اہم ترین تحفہ حضور دی بارگاہ چے درود پاک دی کثرت کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ انسان جتنا درود پاک پڑھدا ونجے اتنا حضور علیہ السلام دا قرب عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت دا کوئی اینڈ بیان نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً حکم فرمائے، ان لمیٹڈ حکم فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو سونے تے درود ہی پڑھو تے سونے تے سلام بھی پڑھو۔ اور یہ سونے کو پوچھا گیا کہ سلام دا تو ساکو پتہ ہے صلاۃ کی میں پڑھنا ہے، تو حضور علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، لہذا دیگر درود بھی تمام سیاغ بھی پڑھنے چاہیے سلام دے، اور درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک حضور نے خود تعلیم فرمائے، مسلم دی حدیث سے حضرت کعب بن عجرہ دے راوی ہیں، لہذا یہ درود پاک اور یہ محمد و آل محمد تے درود صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جڑا خود درود سکھائے، صرف حضور دی ذات تے درود نہیں آل محمد تے بھی نال درود پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے حضرت ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، حضور نے فرمایا میرے اوتے ناقص درود نہ پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور ناقص درود کیا ہے؟ اور بترا دا معنی ساری سرائکی چھے بٹا، یہ شے بٹی لگے نا وہ کو ایسا بٹا سے دینے، یعنی وہ مکمل نہ ہوئے کامل نہ ہو۔ حضور نے فرمایا میرے اوتے ناقص درود نہ پڑھو۔ عرض کی تھی کہ سونا صلاۃ بترا کیا ہے؟ سونے نے فرمایا کہ ان تقولوا اللہم صلی علی محمد، کہ تسا اللہم صلی علی محمد آکھو اور وقت خاموش ہو ونجو، اے درود ناقص ہو سی، نامکمل ہو سی۔ کامل درود یہ ہے کہ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جنہاں میں حضور دی بارگاہ درود پاک پڑھو، حضور دی ساری آل، حضور علیہ السلام دے جملہ متعلقین تے بھی نہ درود دیا محبتاں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔ ماشاءاللہ بڑی پر اثر اور بڑی پر مغز گفتگو فرمائندے بیان صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نجم الحسن صاحب، اور اتنے وقت دے اندر ایک بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اذان اسی اذان تو بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا شوکت سیاری صاحب کا خطاب ہو سی، سارے حضرات تھیں تشریف رکھے سو اذان اور اس تو فوراً بعد